قرآن مجید کی آیت دکھائی گئی، ترجمہ بتایا گیا، ڈاکٹر مورس بیوکین اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تلاش حق کے نام پر جڑ جاتے ہیں ان گروپس میں، ان حلقوں میں، ان بلاگز میں جہاں خود ہدایت نام کی کوئی شے نہیں۔ ان کا مقصد صرف تشکیک پیدا کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، بچوں کو گمراہ کرنا، بے راہ کرنا، بے خدا کرنا۔ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کس نے قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ شہد کی مکھیاں فیمیل ہیں جو شہد جمع کرتی ہیں؟ قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ ریسرچ شروع کی، اینڈ پر قرآن مجید کو سچا مان لیا۔ تاجدار کائنات 1400 سال پہلے بتا گئے کہ 360 جوڑ ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کو علم کس نے دیا ہوتا؟ میں سیلوٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام، آپ کی نبوت اور رسالت کو، آقا آپ کے عطا کردہ دین کو، اور میرے مولا تیرے قرآن کو ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی، حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں قیام کے برس پورے کر دیے، اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کے چلے مصر کی طرف۔ تو راستے میں انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، اس پہاڑ جسے طور کہتے ہیں، وادی سینا میں آگ دیکھی۔ وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ سو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے اس کی خبر لا سکوں، اس آگ سے اس کا پتہ لا سکوں، اس آگ سے اس حسن مطلق کو دریافت کر سکوں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی اس سے تپ اٹھو۔ یہ آیہ کریمہ سورہ القصص کی آیت نمبر 29 ہے۔ آئیے آج مصر چلتے ہیں اس کا پتہ ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے۔ آپ کو آج لے جانا کسی اور شہر میں ہے، مگر اس شہر میں پہنچنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ مصر کی ایک خبر دے لوں۔ اس لیے میں نے سورہ قصص کی اس آیہ کریمہ سے آغاز کیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزار کر واپس پلٹ رہے ہیں، تو انہیں وہ آگ نظر آتی ہے جس میں سے وہ اس مالک کی خبر لینے چلے۔ اسی خبر کا ذکر سورہ مریم میں بھی ہے، اس میں بات اور کھول دی ہے۔ جب وہ قریب جاتے ہیں، اس آگ کے قریب جاتے ہیں، تو آواز آتی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 52 وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے ندا دی، اور پھر ان سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں اپنے قریب بلا لیا، اپنی قربت خاص سے نواز دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قریب بلا کے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اب اپنے جوتے اتار دیں، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو اس مقدس وادی میں پہنچ گیا ہے
جہاں تمہیں جانا تھا، تمہیں وہ پتہ مل گیا ہے جس کی تلاش میں تو سرگرداں تھا۔ یہ بات میں نے ابتدا میں اس لیے کہی کہ اگر کوئی اس کی تلاش میں سرگرداں ہو اور محنت کرے اور سال ہا سال اس کی تلاش میں صدق نیت کے ساتھ مقررہ مطلوبہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صرف کرے تو اس کا پتہ ملتا ہے، اس کی خبر ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی شعیب و موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ شبانی ہے بھیڑ بکریوں کو چرانے کا عمل، گلہ بانی۔ اس شبانی سے کلیمی، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سفر کا بیان کیا ہے کہ 2 قدم ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور اگر تم ایسے نہ بن سکو اور اس مقام و مرتبہ تک نہ پہنچ سکو کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھو، تو پھر کم سے کم ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے ہم نشین بنو جنہیں اللہ کی ہم نشینی میسر ہے۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ خبر اس محبوب حقیقی کی ان کی مجلس سے اور ان کی ہم نشینی سے تمہیں ملتی رہے گی، اور وہ تمہیں بھٹکنے سے بچائیں گے، تمہیں سیدھی راہ دکھائیں گے، اور جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں سیدھی راہ پر مضبوط و مستحکم رکھیں گے۔ اس لیے آج میرے بیٹے اور بیٹیاں، نوجوان نسل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو میری 6 راتوں کی نشستوں کا خصوصی موضوع ہیں، میرے مخاطب ہیں، جن کا فکر کرتے ہوئے، جن کے لیے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی خاطر انہیں بکھر جانے، بھٹک جانے سے بچانے کے لیے انہیں واپس بلا رہا ہوں۔ یہ میرا پیار ہے، میری محبت ہے اس نوجوان نسل سے، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے بچے بچیاں ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پلے ہیں، ہمارا مستقبل ہے، اس امت کا، اس ملک و ملت کا، اس قوم کا فیوچر ہے۔ کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، صحبت درست رکھو، تعلق درست رکھو، کہاں سے دین کو، حق کو، سچ کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس جگہ کو پہچانو، کہیں وہ خود تو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ پہلی صدیوں میں سلف صالحین کا قاعدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے، الاسناد من الدین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ جب تم دین کی بات سنتے ہو تو کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، یہ جو سند ہے، اس سند کے اندر دین کی صداقت پوشیدہ ہے، اس کے اندر دین کا اعتماد اور اعتقاد پوشیدہ ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو وہ شخص کون ہے
وہ لوگ کیسے ہیں جن سے تم دین کی خبر لینے جا رہے ہو، جن سے حق کی نسبت پوچھنے جا رہے ہو، جن سے معلومات لے رہے ہو، اخذ علم کر رہے ہو، وہ اگر خود ثقہ اور سند ہیں تو تمہیں بھی پختہ درست بات بتائیں گے، اور اگر وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں تو تمہیں تلاش حق کی بجائے گمراہ کر بیٹھے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ جو مرض خانے کھل گئے ہیں، پہلے ہوتے تھے دوا خانے، شفا خانے بولتے تھے ان کو، ہاسپٹلز، مطب، کلینکس، اب مرض خانے کھل گئے ہیں، لوگوں کو ذہنی، فکری، اعتقادی، نظریاتی امراض بیکٹیریا پہنچا رہے ہیں بدقسمتی سے۔ میں نے گوگل کروایا ہے، دیکھا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں وائز فری تھنکرز اینڈ اسکیپٹکس کے نام سے گروپس ہیں، کمپیوٹر کے کس طریق سے لوگ بیک رہے ہیں، میٹروپلیکس ایتھیسٹس کے نام سے گروپس ہیں، ایکس مسلمز اینڈ ایکس کرسچنز کے نام سے ہیں، ایتھیسٹ گروپس، منکر خدا کے گروپس بنے ہیں، پوری دنیا میں گمراہی پھیلانے کا سامان کرنے والے۔ دا ایتھیسٹ ریپبلک آف پاکستان اس نام سے انٹرنیٹ پر، ایکس مسلمز اینڈ ادر ہیتھنز، ایتھیسٹ ریپبلک، میں نے چند ایک نام لیے۔ میں نے کل آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا تھا، ان میں کوئی ایک بھی عالم، محقق، ریسرچر، اسکالر اور سائنٹسٹ نہیں ہے، سکہ نہیں ہے۔ یہ بھٹک گئے ہیں لوگ، اللہ انہیں راہ ہدایت دے۔ اس کے لیے ان کی اپنی فرسٹریشنز ہوں گی، ہیں، ان کے پیرنٹس اپنے فرائض وقت پر انجام نہیں دے سکے، ان کے والدین بچوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکے، صحیح طور پہ پرورش نہیں کر سکے، انہیں اچھے سکولز کا ماحول نہیں مل سکا، اچھے دوستوں کی صحبت، مجلس، کمپنی نہیں مل سکی، یا اچھوں کی مجلس میں انہیں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی لے کر نہیں گیا اچھی صحبتوں میں جہاں سے انہیں نور ملتا، ہدایت کی روشنی ملتی، استحکام ملتا۔ لوگ اگر ہدایت یافتہ ہوں تو اس سے بھی کام نہیں چلتا، ہدایت پا کے بھی ہمیشہ ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، ہدایت پا کے بھی ہدایت مطلوب ہوتی ہے، ایمان پا کے بھی ایمان کی مضبوطی کا سامان مطلوب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم نے مسلمانی میں سیکھا کیا ہے، ہم نے ایمان کی معرفت حاصل کرنے میں محنت کیا کی ہے، ہم نے دین کے حقائق کو جاننے کے لیے ایفرٹ کیا کی ہے، کتنا وقت گزارا ہے، کتنی سٹرگل کی ہے، کتنے رت جگے کیے ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی کتابیں کھنگالی ہیں، زندگی کے کتنے لمحات اور اوقات، کتنے سال اس کے اندر صرف کیے ہیں، کتنی اعلیٰ مجلسوں میں بیٹھے ہیں، صحبتوں میں وقت گزارا ہے، جہاں سے نور اور روشنی ملنی تھی تاکہ ایمان بڑھتا چلا جاتا، ہدایت بڑھتی چلی جاتی۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پالی تھی، یعنی پہلے سے ہدایت پر تھے، اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، یعنی وہ پہلے سے موجود ہدایت پر قناعت کر کے نہیں بیٹھے تھے کہ بہت ہو گیا، ہمارے پاس ہدایت ہے۔ اور ہماری ہدایت اور ایمان کیا ہے؟ ہم مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا پتہ ایک سو کالڈ مسلم ملک کا ہے،
اس سے زیادہ ہم نے اپنے اندر مسلمانی کو، ایمان کو، ہدایت کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ایفرٹ کیا کی ہے، کتنا وقت لگایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کو اپنے اندر سے جواب مل جائے گا میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہدایت محنت کر کے اللہ کی توفیق سے پا لیتے ہیں اور پھر ہدایت کا طلبگار رہتے ہیں صحیح طریق سے، ہم ان کی ہدایت پر مزید ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اور عطا کر کے پھر انہیں مقام تقوی پر سرفراز کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہدایت کی حفاظت کرتے ہیں، تب اللہ ان کی ہدایت کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید کی آیات کے لیے کہی، فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 2 میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ عزیزان محترم، میں نے کل بھی اس بات پہ فوکس کیا اور 6 راتیں فوکس کروں گا۔ ایمان کا بچاؤ قرآن کے ذریعے ہے، ہدایت کا بچاؤ قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن پہ فوکس کرو، قرآن پہ فوکس کرو، قرآن پہ فوکس کرو۔ ہمارا فوکس قرآن سے ہٹ گیا ہے، اور اس فوکس کے لیے اچھی صحبت، اچھی صحبت، اچھی صحبت، اچھی سنگت، اچھی رفاقت، اچھی نیبرہڈ، اچھی کمپنی، اچھی دوستی، اچھی مجلس چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وہ ایسے لوگ ہیں، یہ اب صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے صحابہ کرام کی، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ ان میں غور و خوض کرتے ہیں اور تدبر اور تفکر کرتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو قرآن کی آیتیں صحابہ کرام کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ گویا صحابہ کرام بھی ہر لمحہ حیات میں ایمان کے بڑھتے رہنے کے محتاج رہتے تھے، وہ طلبگار رہتے تھے کہ جو ایمان کا لیول ان کا موجود ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، جس درجہ ایمان پر فائز ہیں اس میں اور ترقی ہوتی چلی جائے، تو ایمان پر ایمان کی خیرات ملتی رہتی تھی، اور یہ قرآن کی آیات کے ذریعے ملتا تھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا جب آیتیں اترتی، کوئی بھی سورت اترتی یا کوئی آیات اترتی، تو منافق لوگ شرارتاً کہتے تھے مسلمانوں کو، یعنی صحابہ کرام کو، پوچھتے تھے کہ یہ جو قرآن کی سورت اتری ہے، یہ جو آیات اتری ہیں، ان سورت کی آیات نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ یہ پوچھتے تھے، شرارتاً پوچھتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ان آیتوں نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ اب قرآن جواب دیتا تھا صحابہ کرام کی طرف سے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو قرآن جواب میں کہتا منافقوں کو کہ جو لوگ پختگی کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ ایمان لا چکے ہوئے ہیں، ان سب کے ایمان کو ان آیتوں نے اور بڑھا دیا ہے، اور اس کیفیت ایمانی پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والوں کو بھی لمحہ بلمحہ ایسے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے، کیونکہ ایمان کو کمزور کرنے کے عوامل، مؤثرات اور فیکٹر زندگی میں بہت ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پاکستان کا اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے، سیل فونز ہیں، آپ کے کمپیوٹرز ہیں، یہ پوری دنیا جو ایک معلومات کا ویلیج بن گیا ہے، اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سیل فون کی شکل میں ہدایت اور گمراہی کے سارے چشمے آ گئے۔
پھر صحبتیں ہیں، پھر سکول ہیں، پھر کریکولم ہیں، پھر نصابات ہیں، پھر سوسائٹی کے اندر کے تناؤ ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مایوسی ہے، بد امنی ہے، تباہی ہے، ٹوٹلی ہوپ لیسنس ہے۔ یہ ساری چیزیں فرسٹریشن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کچھ بندے کے پاس علم نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، خود مطالعہ نہیں ہوتا، پھر اچھی صحبت و سنگت نہیں ہوتی، پھر نصابات اور سکول آپ کے ایمان کی حفاظت میں رول پلے نہیں کر رہے ہوتے، پھر والدین کی غفلت ہوتی ہے۔ وہ وقت جو ہوتا ہے بچے کو سنبھالنے کا وہ لاڈ پیار میں گزارتے ہیں یا اپنی روٹی کمانے میں اتنے بے فکر ہیں کہ اولاد کی فکر نہیں رہتی۔ الغرض پھر پورا معاشرہ اور سماج اور پوری دنیا ہزارہ عوامل کو ملا کر آپ کے ایمان پر حملہ آور رہتا ہے۔ اتنے حملے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایمان کے دفاع اور بچاؤ کا اہتمام بھی تو ہونا چاہیے، اتنا جتنے شدت کے حملے ہیں وہ سرے سے ہے نہیں۔ اور پھر ہم تلاش حق کے نام پر اپنی نادانی کے باعث جڑ جاتے ہیں ان گروپس میں، ان حلقوں میں، ان بلاگز میں، ان صحبتوں میں، مجلسوں میں کہ جہاں خود ہدایت نام کی کوئی شے نہیں، تو نتیجتاً تباہی ہوتی ہے۔ لہذا میں نے چاہا کہ آج اس دوسری نشست میں اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو مصر لے چلوں۔ مصر کا تذکرہ ہو چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی سال ہا سال گزارے، تب جا کے چنگاری ملی۔ اور ہم میں کوئی موسیٰ تو نہیں ہے نا معاذ اللہ، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے انہیں پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان کو بھی محنتوں مشقتوں کے مراحل سے گزارا، پھر روشنی دکھائی۔ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے ایمان کو حاصل کرنے یا ایمان کو بچانے میں؟ ہم تو بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں۔ آئیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ مصر چلیں، اور جس شہر میں آپ کو لے جا رہا ہوں مصر کا، اس شہر کا نام ہے اکسر۔ انگلش میں اس کو لکسور بھی کہتے ہیں، LUXOR، لکسور۔ عربی میں اس کو اکسر کہتے ہیں۔ آئیے وہاں چلتے ہیں، اور سن ہے 1898 جہاں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ 1898 اس کا مطلب ہے آج سے 126 سال پہلے کا ایک دن ہے۔ آپ کو لے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ 126 برس پہلے اکسر میں پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے زمانوں تک جو مصر کے فرعون تھے، فرعون، ان کا تخت سلطنت تھا۔ یہ شہر قاہرہ نہیں تھا، قاہرہ آج کیپٹل ہے، بعد میں بنا۔ اس وقت پرانے یعنی قدیم مصر کا کیپٹل اکسر تھا۔ 1898 کا سال ہے۔ ایک شخص وہاں جاتا ہے، اس کا نام ہے وکٹر لور۔ وکٹر لور لکھنے میں لوریٹ لکھتے ہیں، فرینچ ہے، فرانسیسی، مگر بولنے میں لور بولتے ہیں، ٹی سائلنٹ ہے۔ وہ پہنچتا ہے اکسر شہر میں۔ اس کو علاقے کو بادشاہوں کی وادی کا نام دیا جاتا ہے، وادی ملوک، بادشاہوں کی وادی۔ اس میں زمین کی کھدائی کا عمل جاری تھا۔
آلموسٹ 1799 سے، میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں، 1799 یعنی 1800 سمجھ لیں تو 1800 کا مطلب ہو گیا کہ 225 سال پہلے جب نیپولین نے فتح کیا یا قبضہ کیا مصر پر نیپولین نے، تو اس نے اکثر شہر کے اور اس وادی ملوک کے جہاں پرانے فرعون تھے، بادشاہ تھے، تخت سلطنت تھا اور وہ دفن ہو گئے تھے، مصریوں نے جہاں جہاں دفن کیے تھے ان کے نقشے بنائے، ان کی قبروں کی دریافت شروع کی۔ یہ عمل پھر 1816 کی کچھ لوگ بھی کرتے رہے۔ 1816 میں لوگ جو زمینوں کو کھودتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، پھر 1821 سے 1832 تک یہ عمل پھر جاری رہا۔ چلتے چلتے یہ پورے 100 سال کا عمل تھا، 100 سال، یعنی آپ 1800 سے لے کر 1898 تک آلموسٹ 100 برس کے قریب گزر گئے تھے۔ وہ کھدائی کا عمل جاری تھا، تحقیقات جاری تھی، فرعون تلاش کیے جا رہے تھے۔ اب آ گئے جہاں میں لے کے گیا ہوں آپ کو، یہ لے جانا چاہ رہا ہوں 1898 میں، وکٹر لور اس کے ساتھ وہ پہنچ گیا اور تلاش کرتے اور کھدائی کرتے کرتے اس کو ایک لاش ملی، ایک قبر میں ممی ملی، ممی فائڈ ایک لاش ملی۔ اس وکٹر لور نے 1898 میں اس لاش کو تلاش کیا بادشاہوں کی وادی میں، اور اس کو پھر قاہرہ منتقل کیا جو موجودہ مصر کا کیپٹل ہے۔ جب قاہرہ منتقل کیا تو وہ 1898 سے 1907 تک وہیں رہی، اس کے بعد بھی وہیں ہے، آج تک وہیں ہے، مگر 8 جولائی 1907 ابھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاش کس فرعون کی ہے۔ وہاں تو کئی فرعون تھے نا، اور سب کی ممیز بنتی تھی، کسی کو معلوم نہیں۔ تاریخ آ گئی 8 جولائی 1907۔ ایک اور سائنٹسٹ جو ممیز کا اسپیشلسٹ تھا اس فیلڈ کا، اس کا نام ہے ایلیٹ سمتھ۔ ایلیٹ سمتھ پہنچتا ہے 8 جولائی 1907۔ حکومتی کوششیں جاری ہیں تحقیقات کے لیے اس لاش کے اوپر ریسرچ۔ اس نے اس لاش کے جسم سے غلافوں کو اتارا اور اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ اس نے پھر 1912 میں ایک کتاب لکھی رائل ممیز کے نام سے، رائل ممیز۔ 1912 میں یہ کتاب چھپی۔ اس نے اس کتاب میں اس لاش کا پورا تذکرہ اور تاریخ لکھی اور بتایا کہ یہ بالکل تسلی بخش حالت میں سیف اور سیکیور تھی۔ اس کے بعد پھر اس لاش کو ضرورت فیل کی حکومت نے کہ اس پر تحقیقات کی جائے۔ تو اب میں جس شخص کا نام بتانے والا ہوں وہ ایک فرینچ سائنٹسٹ تھے، بڑے نامور فرینچ سائنٹسٹ۔ بیسیکلی وہ بہت بڑے ڈاکٹر اور سرجن تھے۔ ان کا نام تھا، فرینچ لینگویج میں مورس بیوکائے کہتے ہیں، مگر انگلش میں میں آسانی کے لیے نام لوں گا مورس بیوکیل۔ انگلش میں اس کا تلفظ بنتا ہے ڈاکٹر مورس بیوکیل۔ یہ ایک فرینچ سرجن تھا، بہت بڑا نامور سائنٹسٹ۔
اس نے مصری گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دی جائے تاکہ ہم آ کے اس لاش کے جسم کا جائزہ لیں اور جو ڈھکے ہوئے حصے ہیں ان پر تحقیقات کریں اور مزید اس کے اوپر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس مورس بیوکیل جو ڈاکٹر اور فرانس کی تاریخ کا چوٹی کا نامور بہت بڑا سرجن، بہت بڑا سائنٹسٹ، اس کو اجازت ملی جون 1975 میں، جون 1975 مصر کی گورنمنٹ نے اجازت دی، اور وہ خود اپنی اس کتاب میں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، وہ پوری دنیا میں اپنی اس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے، یہ پوری دنیا میں۔ اور پچھلی صدی میں قرآن اور سائنس پر اور اس کے ساتھ بائبل کو بھی ملا کر، مگر میجر قرآن اور سائنس تھا، اس پر کمپیریٹو اسٹڈی کے سبجیکٹ پر لکھی گئی اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب تھی، پہلی چند کتابوں میں سے۔ یہ خود اپنا حال لکھتے ہیں، خود۔ میں ان کی اسی کتاب کی روشنی میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سٹوری، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جون 1975 میں اجازت ملی اور میں اقصر وادی میں پہنچا، اور یہ بھی اجازت لی کہ میں اس کے فوٹوز بھی بنا سکوں، تو اس کے فوٹوز بنانے کی اجازت ملی۔ یہ ممی یعنی یہ لاش 3000 سال سے زیادہ مدت سے وہاں محفوظ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ ایک سادہ سے شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی تھی، 3000 سال سے زائد۔ انہوں نے کہا جون 1975 میں کہ اس کی تحقیقات کریں، تو اس کے سینے کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی، سینے کے اندر کے حصے کی، اس کے پیٹ کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی، پیٹ کے اندر کے حصے کی۔ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی۔ وہ ان تحقیقات کے لیے ان کو فرانس پر منتقل کیا گیا۔ پہلے انہوں نے وہاں تحقیقات کی، پھر بعد میں فرانس منتقل کرنا پڑا، چونکہ اس کے لیے ایڈوانس مشینری، ریسرچ، کمپیوٹر، مائکروسکوپس اور بہت سارے لیبارٹریز کی ضرورت تھی۔ مورس بیوکیل کی سربراہی میں وہ پوری کمیٹی اس فرعون کی لاش پر تحقیقات کرنے کے لیے اس کو ایجپٹ سے، مصر سے منتقل کیا فرینچ مونیومنٹ سینٹر میں، فرانس میں، پیرس میں منتقل کیا۔ بڑے بڑے نامور آرکیالوجسٹ وہاں تھے، سرجنز تھے، اناٹومسٹ تھے، انہوں نے اس ممی کی یعنی اس لاش کی جو پریزرو کی ہوئی تھی، اس پر تحقیقات کا عمل شروع کر دی۔ یہ وہ فرعون ہے جس کی تصویر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہاں سے وہ بات کیوں لے کے گیا ہوں اکثر آپ کو اس وادی میں، کیوں پوری سٹوری اس لاش کی اور مورس بیوکیل کی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم اس پتے تک پہنچ رہے ہیں، خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، اور پتہ کہاں ہے اور کیا ہے خدا کا، اس تک پہنچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بیوکیل وہ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تحقیقات ہوتی رہی، انہوں نے اس کے فوٹوگراف بنائے 1975 میں ہی، کہتے ہیں شاندار قسم کی ریڈیوگرافک سٹڈی کی،
ان کے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی تھے، ان کے نام لکھتے ہیں، وہ فلاں 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 ڈاکٹر تھے۔ اس کے پیٹ کو سٹڈی کرنے والے ابڈومن کے پیٹ کے ماہرین تھے، اس کے سینے اور لنگز کو سٹڈی کرنے والے سینے اور لنگز کے پھیپھڑوں کے ماہرین تھے۔ جسم کے جس حصے کی تحقیقات ہو رہی تھی اسی کے ماہر سائنسدان، سرجن اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود تھے۔ اینڈوسکوپی کی جا رہی تھی، اس کی اینڈوسکوپی کی، اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپلائی کر رہے تھے۔ پھر اس کے فوٹوگراف بنائے اور جدید تحقیقی ذرائع کے مطابق اس کی اور تفصیلات معلوم کی۔ یہاں آ کر اس نقطے پر جس پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا، جہاں آ کر ڈاکٹر مورس بیوکیل چکرا گئے، یہاں سے پتہ ملنا شروع ہو رہا ہے رب ذوالجلال کا۔ چکرا گئے۔ تحقیقات کے دوران وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب پیج 240، یہ انگلش کی کتاب ہے، دوبارہ دکھا رہا ہوں، بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، اس کے صفحہ 40 پر وہ خود لکھتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے دنیا میں۔ ایک نتیجے پر وہ پہنچ گیا ساری تحقیقات کر کے کہ یہ شخص، یہ فرعون جس کی لاش کی ہم نے تحقیقات مکمل کی 1975 میں، اس نے کہا کہ اس کی ڈیتھ سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی، اس کی موت سمندر کے اندر واقع ہوئی تھی۔ اب فرعونوں کی تاریخ میں جو پرانا لٹریچر تھا، جو کچھ اس میں درج تھا، اس کی روشنی میں یہ کچھ معلومات ان کو تھی، کچھ نہیں تھی، مگر یہ طے ہو گیا کہ اس لاش کی ڈیتھ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کر غرق ہو کے ہوئی ہے۔ ایک دوسرا سبب اس نے کہا he most probably died from either from drowning or from very violent shocks preceding the moment when he was drowned or both at once۔ کہتا یہ بھی امکان ہے کہ جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے سے پہلے سمندر میں بڑا طغیانی تھی، لہریں بڑی وائلنٹ، زوردار، شدید لہریں تھیں، انہوں نے ہچکولے دے دے کے اس کو مارا اور اسی کیفیت میں مر گیا۔ یہ دونوں سبب بنے، یعنی سمندر میں غرق ہو کے یہ مرا، اور ساتھ غرق ہونے کے سمندر کی بڑی تیز، تند اور شدید موجوں سے ہچکولے کھا کھا کے یہ مرا، مگر سمندر میں غرق ہوا۔ جب تحقیقات نے جو کچھ اندر ریسرچ کی، اس نے بتا دیا کہ ڈیتھ اس کی سمندر کے اندر ہوئی، غرق ہوا۔ اب اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سمندر میں غرق ہوا تو یہ لاش باہر کیسے آ گئی؟ اس کو ممیفائی کیسے کر دیا؟ محفوظ کیسے ہو گئی؟ قبر میں کیسے دفن ہے؟ اگر اتنا تند و تیز سمندر کی موجوں میں اس لاش کو اتنا سختی کے ساتھ وائلنٹلی مار دیا انہوں نے اور غرق ہو گیا، تو یہ لاش مصریوں کے ہاتھ میں کیسے لگ گئی اور آج ہمارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ اس چیز نے اسے حیران کر دیا۔ وہ کہتا ہے کس طرح یہ لاش غرق ہونے کے بعد بچ کے باہر آئی؟ وہ یہ بار بار سوال کرتا تھا کہ سمندر میں غرق ہو گئی، اس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ باہر کیسے آ گئی لاش؟ محفوظ کیسے کر لی گئی؟ اس سوال کے اندر وہ کھو گیا، گم ہو گیا۔ بار بار یہ پوچھتا تھا۔ اچانک اس کے ایک کولیگ نے، جو سرجن تھا، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، اس نے اس کے کان میں کہا کہ چھوڑو بھائی، اس بحث میں اتنا نہ پڑھو۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ تو مین کنسرن ہے میرا۔ اس نے کہا اس چیز میں اتنا نہ پڑھیں، یہ مسلمان
جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ خود پریکٹسنگ کرسچن تھا، مسیحی تھا، ڈاکٹر مورس بیوکیل خود. آف کورس باقی فرینچ سرجن بھی اسی طرح تھے. تو وہ کہتے ہیں مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا اس بحث میں چکر میں زیادہ نہ پڑو، چھوڑ دو اس موضوع کو. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں ہے تو مسلمانوں کی کتاب کو یہ بات کس نے بتائی؟ مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن تک یہ بات کیسے پہنچی؟ اس نے کہا میں تو اور پریشان ہو گیا. جب اس نے اس کے اوپر مزید اظہار کیا تعجب کا تو پھر اس کے ایک اور سرجن نے آہستہ سے اس کے کہا، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ چونک اٹھا، اس کی رات بھر کی نیند ختم ہو گئی، ساری رات جاگتا رہا، ساری رات، اور سوچتا رہا. اور یہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کیونکہ لاش تو 1898 میں دریافت ہوئی، یہاں پتہ مل رہا ہے اس رب کا، اس کی خبر مل رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ لاش برآمد تو ہوئی ہے 1898 میں، جو میں نے ہسٹری آپ کو پہلی بتا دی. اس ہسٹری میں کوئی اختلاف، تضاد، مسٹیک یا ایرر نہیں ہے. وہ کہتا ہے برآمد تو ہوئی ہے یہ لاش، یہ ممی 1898 میں، اور اس کے بعد 1975 میں اب یہ منتقل ہوئی ہے پیرس میری ریکویسٹ پر. پہلے وہاں ریسرچ کی، پھر یہاں لے آئے. اور ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں پیرس کے اندر، فرانس میں، پوری ریسرچ کمپلیٹ کر کے کہ اس کی ڈیتھ سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی. غرق ہو گیا تھا سمندر میں. جب سمندر میں غرق ہو گیا تو سمندر سے بچ کے لاش کے باہر آ جانے اور محفوظ ہو جانے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس کا کہیں بیان ہی نہیں ہے، اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. تو وہ یہ پوچھتا تھا کہ مسلمانوں کے قرآن میں اگر یہ ہے، وہ پہلے یقین نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ ایسے گپ ہے، ایسے دعویٰ کیا ہوگا، ممکن نہیں. مسلمانوں کی کتاب کو کس نے بتا دیا؟ وہ کہتا ہے مجھے آج پتا چلا، مجھے آج 1975 میں پتا چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنا لشکر لے کے جا رہا تھا. چونکہ کوئی اور فرعون تو سمندر میں غرق نہیں ہوا. تاریخ میں ایک بات تو ثابت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور بحر کلزم میں داخل ہو گیا اور وہیں غرق ہو گیا. وہ کہتا ہمارے نالج میں تو یہ ہے کہ یہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کی لاش آج ہمارے ہاتھ میں کیسے پہنچ گئی، محفوظ کیسے ہو گیا، اس کی ممی کیسے بن گئی؟ اس نے کہا یہ گیپ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی کتاب میں یعنی قرآن میں یہ لکھا ہو. اس نے کہا اس کا نالج ہی کسی کو نہیں تھا. یہاں پر آ کے وہ اڑ گیا. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا میٹر ہے، تورات لے آؤ. اس نے بائبل منگوائی. دوبارہ میں اس کو غور سے پڑھوں. میں آپ کو اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں. یہ بائبل میرے ہاتھ میں ہے. بائبل کی کتاب ہے خروج، ایگزوڈس، جیسے ایگزٹ ہوتا ہے، ایگزوڈس یعنی جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور فرعون نے ان کے پیچھے تعاقب کیا، تو اس کے اوپر ایک چیپٹر ہے بائبل کا. یہ جو بائبل کے اندر بک ہے ایگزوڈس،
اس کتاب ایکسوڈس کا چیپٹر ہے 14. اس نے کھولا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے اور وہ تذکرہ سارا تورات میں موجود ہے. اس نے اس سے پہلے انجیل کھولی، گوسپل جو بائبل کا جدید حصہ ہے، تو انجیل خاموش ہے. انجیل کچھ نہیں بتاتی. 4 انجیلیں، اناجیل اربع، وہ کچھ نہیں بتاتی کہ اس کی لاش کا کیا بنا، بس خاموش. پھر وہ تورات پر آیا. تورات کتاب خروج چیپٹر 14 اور اس کی آیت 28 پر پہنچا. آیت نمبر 28 یہ کوٹ کر رہا ہوں. اس پر آیا، پھر اس نے بار بار پلٹ پلٹ کر تورات کو پڑھا. اب میں وہی آیت پڑھ رہا ہوں. اس میں لکھا ہے then the waters returned and covered all the chariots and charioteers and the entire army of Pharaoh. فرعون کی پوری فوج، سمندر کی طغیانی موجوں نے ان کو لپیٹ میں لے لیا. Of all the Egyptians who had chased the Israelites into the sea, not a single one survived. یہ پڑھیے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے آخری جملہ، آخری جملے کے 2 لفظ، not a single one survived. وہ کہتا ہے کہ تورات نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ فرعون جب اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تو سمندر کی طغیانی موجوں نے ان کو غرق کر دیا اور ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا. ایک شخص بھی نہیں بچا، سب غرق ہو گئے سمندر میں. ایک حوالہ. پھر اس نے تورات کو مزید کھولا. اس میں ایک باب ہے سامز، لکھنے میں PSALMS لکھتے ہیں مگر P اور L دونوں سائلنٹ ہوتے ہیں. سامز یہ مناجات کا چیپٹر ہے تورات میں. اس مناجات کے چیپٹر میں باب 106 مناجات کا، اور اس کے اندر آیت نمبر 9، 10 اور 11، 9، 10، 11 اس کے اندر اس نے کھولا اور پھر پڑھا. اس نے کہا کہ تورات کہتی ہے دوبارہ اس مقام پر He commanded the Red Sea to dry up. He led Israel across the seas as if it were a desert and redeemed them from their foes. Then the water turned and covered their enemies. Not one of them survived. آخری جملہ پڑھیں، آپ کی اسکرین پر ہے. Then the water returned and covered their enemies. آخری جملہ، not one of them survived. ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا. سمندر کے اندر غرق ہو گئے سارے، کوئی ایک شخص نہیں بچا. پھر اسی کتاب مناجات کا آگے باب ہے 136، 136. 136 میں پھر آیات نمبر 13، 14، 15 میں پھر ذکر آیا ہے یہ، اور آیت نمبر 15 میں پھر کلیئر آیا ہے کہ سمندر نے فرعون کو، نام ہے but he hurled Pharaoh and his army into the Red Sea. فرعون اور اس کی پوری فوج کو اللہ نے غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کی پوری فوج کو، اور کوئی ایک شخص زندہ نہیں بچا. یہ اردو کی بھی ہے، میں نے جو کچھ پڑھ دیا، حوالہ تو یہی ہے، اور آخر پہ لکھا ہے کہ وہ سب سمندر میں جو لشکر گیا تھا سب غرق کر دیا اور ایک بھی ان میں سے باقی نہیں چھوٹا. یہ میں تورات کے لفظ پڑھ رہا ہوں اردو کے. آخری جملہ پڑھ لیجئے، آخری. باقی حوالے بھی اسی طرح ہیں، اردو کی تورات میں بھی اسی طرح ہیں. اور مناجات میں باب 106 میں اردو میں درج ہے کہ سمندر نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا. اب وہ یہ کہتا ہے کہ تورات تو جگہ جگہ یہ کلیئر کر رہی ہے کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، سب ڈوب کے مر گئے، غرق ہو گئے.
اب وہ کہتا ہے میرے تعجب کا عالم یہ ہے کہ تورات ایک واحد سورس ہے، واحد سورس، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے لشکر کا واقعہ بیان کر رہی ہے۔ وہ کرسچن ہے، بائبل اس کے پاس سورس ہے تورات کا۔ وہ کہتے ہیں تورات تو جا بجا کلیئرلی لکھ رہی ہے کہ وہ زندہ نہیں بچا، سب غرق ہو گئے، مر گئے، اور کسی ایک جگہ بیان نہیں ہے کہ فرعون کی لاش باہر آ گئی تھی، کسی نے اس کو اٹھا لیا یا سنبھال لیا یا محفوظ کر دی گئی، اس کا کوئی اشارہ تک تورات میں کہیں نہیں، اور نہ ہی کسی قدیم تاریخ کی کتاب میں تھا اس فرعون کا کہ وہ مرنے کے بعد، ڈوب جانے کے بعد، غرق ہو جانے کے بعد اس کی لاش باہر آ گئی یا محفوظ کر لی گئی، اس کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے قرآن میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فرعون کی لاش بچا لی جائے گی، جبکہ وہ کہتا ہے یہ تو دریافت ہی 1898 میں ہوئی ہے لاش، اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں تھی اس کی لاش کے حالات کا کسی کو، اور تورات کلیئر کٹ بیان کر چکا تھا کہ کوئی نہیں بچا، سب غرق ہو کے مر گئے۔ تو وہ کہتا ہے بار بار مسلمانوں کے قرآن میں اگر ہے تو کس نے بتائی قرآن کو، مسلمانوں کی کتاب کو؟ وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ خیر، اس پر وہ سوچ بچار چلتا رہا۔ اس نے جب ساری کتابیں دیکھ لی، اس کی ایک کانفرنس کی دعوت تھی سعودی عرب، وہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، میڈیکل کانفرنس، پوری دنیا کے اسکالرز اس میں آ رہے تھے۔ اس دوران اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر اپنی تحقیق کے پیپرز پڑھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ 1975 میں یہ کتاب جو چھپی ہے، اس کی پہلی اشاعت 1975 میں ہوئی، پہلی اشاعت، جب تحقیق جاری تھی۔ اور وہ لکھتا ہے کہ میری کتاب کے جو آپ کو دکھائی کہ چھپنے تک یہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہوگی، یہ بھی لکھتا ہے۔ وہ ریسرچ پہلے کر رہا تھا 10 سال سے، کتاب چھپ گئی۔ اس نے پھر فرانس میں بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسز میں ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ایک ایسا فرعون دریافت ہو گیا ہے، اس کی لاش، اس کی ممی، جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور ڈوب کے مر گیا تھا، مگر اس کی لاش دریافت ہو گئی ہے، اور ہم نے اس کی لاش پہ تحقیق کی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وہی فرعون ہے، اور اسی فرعون کی لاش ہے جس کی ڈیتھ، جس کی موت سمندر میں ہوئی تھی غرق ہو کر، مگر یہ ہمارے پاس اس وقت فرانس میں، پیرس میں ہے، بعد میں قاہرہ میں آج تک موجود ہے۔ اس پر اس نے پیپرز پڑھے، ریسرچ پیپرز۔ 1976 کے زمانے میں فرانس میں جگہ جگہ اس نے ریسرچ پیپرز پڑھے، چونکہ یہ ہیڈ تھا پوری ٹیم کا۔ جب اس نے اپنی ریسرچ کے ریزلٹس بیان کیے، اور یہ لاش ستمبر 1976 میں آئی تھی، تو جب یہ بیان کیے تو اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ 1975 میں ریسرچ ہوئی، 76 تک جاری رہی ہے پوری ریسرچ اس کی لاش پر۔ تو جب یہ خبر ہر طرف پہنچ گئی تو سعودی عرب کو بھی اطلاع ہو گئی تھی، نیوز پیپرز میں چھپ گیا، ٹی وی میں خبروں میں یہ چیزیں آ گئی، پوری ورلڈ میں خبر پھیل گئی بالکل کہ ایک فرعون کی لاش دریافت ہو گئی ہے۔ اور ان کو یہ خبر تھی کہ فرعین مصر میں سے کسی فرعون کا سمندر میں غرق ہو کے مر جانا منقول نہیں، وہ ایک ہی فرعون تھا صرف، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے گیا تھا، بنی اسرائیل کے پیچھے۔ تو پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا تھا اور وہ سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اور آج تک ان کو یہی خبر تھی کہ غرق ہو گیا، مر گیا، بس۔ تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اس کی لاش مل گئی ہے، ممی فائڈ ہے، اور اس پر ریسرچ پیرس میں ہو گئی ہے، اور وہ فرانس میں اس جگہ موجود ہے۔ تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی۔ تو سعودی عرب نے اپنی کانفرنس میں جہاں اسکالرز آ رہے تھے، تو ڈاکٹر مورس بیوکیل کو بھی دعوت دے دی
تو یہ بھی اس کانفرنس میں پہنچے، انہوں نے اپنا پیپر پڑھا۔ اب ان کا فوکس صرف ایک ہی نقطہ ہوتا تھا اس وقت تھوڑے عرصے میں، کہ یہ وہ فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے، اور اس کو کچھ لوگ ہسٹوریکلی ریمسیس دا سیکنڈ کہتے تھے، مگر اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ ریمسیس دا سیکنڈ، ریمسیس دوم، یہ خود نہیں، وہ اس کا باپ تھا، اور یہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مرنبتا۔ مرنبتا یہ ریمسیس دوم کا بیٹا تھا، یہ جس کی لاش، جس نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور غرق ہو کے مرا۔ اس کا فوکس یہ تھا کہ وہ جو غرق ہو کے سمندر میں مرا تھا اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے ممیز میں، اور ہم نے ریسرچ کی، یہ اس پر اڑا ہوا تھا فوکس، مگر ساتھ کوسچن کرتا تھا کہ یہ تو غرق ہو گیا تھا سمندر میں، ڈوب گیا تھا، تو اس کی لاش محفوظ کیسے ہو گئی، اور کس طرح یہ لاش ہم تک پہنچ گئی۔ جب اس نے یہ کوسچن اپنے اٹھائے تو اٹھاتے وہاں انہوں نے قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب قرآن مجید اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا آؤ ڈاکٹر مورس بیوکیل آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ یونس کھولی، مسلمان جو سکولرز تھے، سورہ یونس، یہ سورت نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 92 کھولی، 92، اور اس میں پورا بیان ہے، 90، 91، 92، 3 آیتوں میں بیان ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، یہ آیت نمبر 90 ہے سورہ یونس۔ پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعدی سے ان کا تعاقب کیا۔ پوری سٹوری بیان کر رہا ہے قرآن، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، سمندری موجوں نے لپیٹ میں لے لیا، آ لیا، تو وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب آیت نمبر 91 میں فرمایا، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 91 مکمل ہو گئی۔ اب 92 آیت نمبر 92، اب قرآن مجید میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج یعنی تیرے مر جانے کے بعد، سمندر میں غرق ہو جانے کے بعد، تمہاری موت کے بعد، آج ہم تیرے بے جان جسم کو، تیری لاش کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے تیری بے جان جسم کو، لاش کو، تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں مگر میری نشانیوں سے میری خبر نہیں پاتے۔ نشانیاں میری قدرت کی دیکھتے ہیں مگر اس سے میرا پتہ نہیں پاتے، اور میری نشانیوں سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس فرعون کو کہ آج تو غرق ہو رہا ہے، تو مر جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا، مگر مرنے کے بعد تیری لاش کو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، تاکہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ واقعہ عبرت کا نشان ہو۔ جو ہی قرآن مجید کی آیت اسے پڑھ کے سنائی گئی، دکھائی گئی، ترجمہ بتایا گیا، ڈاکٹر مورس بیوکیل اسی وقت کھڑا ہو گیا اور اپنے جذبات کو قابو میں لائے بغیر کھڑے ہو کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے قرآن مجید کی اس آیت نے خبر دی کہ اسلام سچا مذہب ہے،
قرآن کی اس آیت نے خبر دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور خبر دی کہ یہ واقعہ کہ مرنے کے بعد اس کی لاش محفوظ ہو جائے گی، ممی بنا لی جائے گی اور بعد کی نسلوں کے لیے نشانی ہوگی، یہ خبر صرف خدا نے دی جس نے وحی کے ذریعے قرآن کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ وہ کہتا میں اس روئے زمین پر خود گواہ ہوں، سب سے بڑا یہ تاریخ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن سچی کتاب نہ ہو۔ اس نے 1400 سال پہلے جب خبر ہی نہیں تھی کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا وہ بھی محفوظ ہے، اس کی لاش کسی کو خبر نہیں تھی، باقی فرعون تھے، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، اور ایون تورات بھی بتاتی تھی کہ زندہ نہیں بچا، سب غرق ہو گئے۔ جب قرآن نے کہا اس کا مطلب ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس آخری رسول کو خبر دی اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ چونکہ کچھ سوالوں کا جواب ملا اس سے۔ اب جب ہم بیٹے گوگل کرتے ہیں اور گوگل سورسز میں جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر گمراہی کے چشموں سے جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو حق بتانے والوں نے جو کلیم کرتے انہوں نے تو پوچھی ہے کیا پڑھا ہے آپ نے قرآن؟ کیا قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91، 92 پڑھی ہے؟ کیا اس کو تورات کی کتابوں اور ان آیتوں کے ساتھ موازنہ کیا ہے؟ کیا اس پوری ریسرچ کے ساتھ کمپیریٹو سٹڈی کی ہے؟ جواب نفی میں ہوگا، انہوں نے کبھی فکر ہی نہیں کی۔ ان کا مقصد صرف تشکیک پیدا کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا، بچوں کو گمراہ کرنا، بے راہ کرنا، بے خدا کرنا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال قبل بتا دیا، جبکہ اس فرعون کی لاش کی خبر دنیا کو 1898 میں ہوئی۔ اب میں آپ کو کوریلیٹ کر رہا ہوں تاریخوں کو۔ اس فرعون کی لاش کہ یہ بھی محفوظ ہے، اس کی خبر روئے زمین پر عالم انسانیت کو پہلی خبر 1898 میں ہوئی، اور اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، یہ فرعون کون سا ہے۔ یہ تحقیق کہ یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اس کی خبر 1975 میں ہوئی، اور جس کو خبر ہوئی، جس نے یہ بات ڈسکلوز کی، اس کی تصویریں آپ کو دکھا دی۔ ابھی ایک آگے بڑی عجیب تر بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بات ختم کر لوں۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا گواہ ہے اس بات کا، سب سے بڑا، اور وہ کرسچن تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ اور سرجن۔ وہ کہتا ہے میں گواہ ہوں کہ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ یہ تو بھائی میں نے ریسرچ کی، میری ٹیم نے ریسرچ کی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فرعون سمندر میں غرق ہو کے مرا تھا۔ اس کی ڈیتھ کی کاز یہ ہے سمندر میں ڈوبنا اور مرنا، یہ کاز آف ڈیتھ ہے، ریسرچ میں آیا۔ وہ کہتا ہے اس کی تو خبر ہم نے نکالی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب قرآن مجید اس کی خبر دے دے؟ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ تم سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ گے۔ اس کا ایمان اس وقت لانے کا اعلان کرنا بھی رد کر دیا، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا، سب کچھ ابھی وہ سمندر کے اندر تھا، کہ تم عنقریب مر جاؤ گے، اور یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد تمہاری لاش محفوظ ہو جائے گی۔ یہ بھی بتا دیا کہ سمندر کی لہریں تمہاری لاش کو اٹھا کر باہر ساحل پہ پھینک لیں گی، اور ساحل پہ پھینکیں گی تبھی مصری لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اکثر میں، اور اکثر میں ممیز کے طور پر اس کو دفن کر دیں گے۔ یہ خبر کسی کو نہیں تھی، ساری پچھلی 1300 سال کی تاریخ میں یہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور قرآن کے لفظ ہیں
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ تم مر تو سمندر میں جاؤ گے غرق ہو کر، مگر تمہاری لاش کو ہم بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہا کہ غرق ہو جاؤ گے سمندر میں اور تمہاری لاش بچا لیں گے، تو وہ جو سمندر کی لہریں تھیں ان کو حکم کس نے دیا کہ اس لاش کو ٹکڑے نہیں کرنا؟ بڑی وائلنٹ طغیانی کے ذریعے اس لاش کی ہڈیوں کو نہیں توڑنا، ٹکڑے نہیں کرنے۔ سمندر کی ان موجوں کو، لہروں کو حکم کس نے دیا کہ لاش سلامت رہے، کہ ہم نے اسے محفوظ کرنا ہے۔ پھر بڑی بڑی مچھلیاں تھیں اور ہوتی ہیں، ان مچھلیوں کو حکم کس نے دیا کہ اس ایک لاش کو نہیں کھانا؟ سینکڑوں ہزاروں تھے لشکر میں، فرعون کے لشکر میں، خدا جانے کتنوں کو، سب کو کھا گئی ہوں گی مچھلیاں، مگر اس ایک فرعون کی لاش کو نہیں کھانا۔ ان مچھلیوں کو یہ شعور اور حکم کس نے دیا؟ وہی جو اللہ ہے۔ اس لیے خدا کو مانے، اس لیے خدا کو مانے کہ اس نے ان مچھلیوں کو شناخت کرائی، اس فرعون کو بچانا ہے، اس کی لاش کو، چونکہ ہم نے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنانا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے سمندر کی لہروں کو پہچان کرائی کہ سب لاشوں کے ٹکڑے کر دیں مگر اس کی لاش کو سلامت رکھنا ہے۔ وہ رب ہے جس نے لہروں کو حکم دیا کہ اٹھا کے باہر ساحل پہ پھینک دو، جہاں سے پھر وہ لوگ اٹھا لیں اور اس کی لاش کو پھر بعد میں محفوظ کریں۔ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، محفوظ کر لیں گے، اور کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، تمہارے بعد کے آنے والے زمانے، اس میں ہمارا زمانہ بھی شامل ہے۔ 1975 جب یہ لوگ دیکھیں گے، ایک زمانہ آئے گا اگلی نسلوں میں کہ جب پہچان ہوگی کہ یہ وہ فرعون ہے، کبھی نہ کبھی تو پہچان ہوگی نا، رب نے رکھا ہوا تھا، تو پتا چلے گا یہ نشانی ہے اس اللہ کی قدرت کی جس کی خبر اس نے 1400 سال پہلے دے دی تھی، جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اس کا کوئی ایک لفظ مسلمانوں نے بعد میں تو نہیں بنایا۔ اس کی لاش کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، سینکڑوں ہزاروں لاشوں میں سے اس ایک لاش کو بچا کے رکھ دیا۔ اب یہ تو ڈاکٹر مورس بیوکیل ہے، اس کی ساری آپ سٹوری سن چکے۔ اب جو انٹرسٹنگ بات میں نے کہی تھی، وہ انٹرسٹنگ بات یہ، اب یہاں اس نے کتاب میں بھی لکھا تھا کہ یہ اللہ کی ول تھی، اللہ کا امر تھا، جس نے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد اس کی لاش کو بچا لیا۔ یہ پیج 241 پر لکھا ہے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا جب یہ کتاب کمپلیٹ کی، وہ تو ڈیورنگ ریسرچ کتاب چھپ گئی اس کی۔ اس نے لکھا ہے کہ فیرو آف دا ایگزوڈس اینڈ دا ریسکیو آف ہز باڈی willed بائی گاڈ does not disappear with the passage of time، کہ زمانہ گزرنے، جتنا بھی زمانہ گزرتا جائے گا اس کی لاش محفوظ رہے گی، ڈس اپیئر نہیں ہوگی۔ یہ کر کے اب یہ ڈاکٹر مورس بیوکائی، ان کو میں نے دعوت دی، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک دن اور ایک رات کے لیے منہاج القرآن کے مہمان ہوئے لندن میں، میری دعوت پر آئے 1988 میں۔ اب تو آپ میں سے کئی نوجوان تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، 1988 کی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے پہلی بین الاقوامی کانفرنس کی لندن میں، انٹرنیشنل کانفرنس ویمبلے ایرینا میں، جس میں دنیا کے 30-35 ملکوں کے اسکالر، سائنٹسٹ اور علماء بلائے، تو میری دعوت پر ڈاکٹر مورس بیوکیل بھی آئے تھے۔ تو میری دعوت پر آئے اور ہی واز ون آف آور اسپیکرز، یہ وہ خطاب کر رہے ہیں۔ یہ حضور پیر صاحب قدوۃ الاولیاء بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ پہچان رہے ہیں۔ میرے دائیں طرف شیخ سید احمد الرفاعی بیٹھے ہیں، اور ایک مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اسٹیج سیکرٹری بنے ہوئے ہیں۔ 1988 میں ڈاکٹر مورس بیوکائی خطاب کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیج پر سب سینکڑوں لوگ
پوری دنیا اسلام کی بڑی عظیم شخصیات بیٹھی ہیں. حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی وہ صدارت فرما رہے ہیں. ابھی وہاں منہاج القرآن قائم نہیں ہوا تھا انگلینڈ میں، UK میں، وہ 1990 کے بعد تنظیم بنائی ہے. میں نے تنہا جا کر پھر اس کے بعد وہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یہ کانفرنس کی تھی. اس میں عرب و عجم کی ساری شخصیات بیٹھی. لوگوں نے کتابوں سے پڑھا، لوگوں نے انٹرویوز کی شکل میں پڑھا. ہم نے ان سے 1988 میں براہ راست سنا یہ سارا واقعہ. یہ ویمبلے کانفرنس کی 7-8 ہزار لوگوں کا اجتماع ہے جس میں وہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی زبان سے ہمیں بیان کیا. تو میں نے براہ راست ان کے منہ سے یہ سارا سنا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ نے خدا کو کیسے پایا، یہ مسلمان ہو گیا. میرے بیٹو، خدا کو پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اللہ کا پتہ جاننے کا طریقہ تحقیق ہوتی ہے، تحقیق. اور تحقیق کے لیے